طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فيه الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصير. برادران اسلام، معزز محتشم سامعین کرام و حضرات گرامی، آج خطاب جمعۃ مبارک کا عنوان بغداد معلیٰ میں ایک عظیم ولی کے دربار پر حاضری ہوئی. ان کی سیرت مبارکہ آج میرا عنوان ہے، جنہیں دنیا حجت الاسلام حضرت سیدنا محمد بن محمد ابو حامد امام غزالی کے نام سے یاد کرتی ہے. آپ کا مزار پرانوار سرکار بغداد سیدنا غوث اعظم کے دربار سے کچھ آگے ہے. تقریباً فاصلہ ہوگا غالباً آدھا کلومیٹر سے کم ہے. وہاں سے ہم پیدل ہی دربار غوثیہ پر پہنچ گئے تھے. امام غزالی بڑی عظیم ہستی ہے اور دنیا اسلام میں آپ ایک چمکتے دمکتے ستارے ہیں. رب نے بڑی عظمتیں آپ کو عطا فرمائی. امام غزالی کے متعلق یہ کہا جاتا ہے، آپ ایران کا علاقہ ہے توس، اس میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے. 450 ہجری میں، یعنی کافی پرانے بزرگ ہیں. حضرت سیدنا امام غزالی فقہ کے حوالے سے آپ کا تعلق، چونکہ 4 مسالک ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. ہم حنفی کہلاتے ہیں. آپ کا تعلق فقہ شافعی سے ہے، یعنی آپ حضرت سیدنا امام شافعی کے مقلد اور پیروکار ہیں. جب آپ کی عمر 27 برس کی ہوئی تو اس وقت آپ نے بیعت کی. تو روحانی اعتبار سے آپ کے جو مرشد گرامی ہیں وہ روحانیت کے بڑے عظیم پیشوا امام ابو القاسم کشیری کے شاگرد تھے، جو تصوف کی دنیا سے وابستگی رکھتے ہیں.
اور روحانی دنیا سے جن کا بڑا گہرا تعلق ہے انہیں پتہ ہے کہ امام کشیری کا مقام کتنا عظیم ہے۔ امام کشیری کے بڑے محبوب شاگرد تھے، ان کا نام ہے حضرت سیدنا شیخ ابو علی فضل بن محمد۔ یہ امام غزالی کے مرشد گرامی ہیں، اور آپ کے شیخ خود شافعی مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ امام غزالی نے مختلف علاقوں میں علم حاصل کیا، اپنے علاقے طوس میں بھی علم حاصل کیا، پھر آپ اس کے علاوہ اور علاقوں میں بھی گئے۔ 484 ہجری میں غالباً اس وقت آپ کی عمر جو ہے 34 برس کی تھی، بغداد معلیٰ میں ایک عظیم درسگاہ جس کا نام نظامیہ ہے، آپ نظامیہ میں مدرس بنے، اور ساتھ میں آپ کو اس درسگاہ کا شیخ الجامعہ یعنی وائس چانسلر کا عہدہ بھی دے دیا گیا امام غزالی کو۔ حضرت سیدنا امام غزالی کا تصوف کی دنیا میں بڑا عظیم نام ہے، آپ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ دنیا تصوف اور روحانیت کی دنیا امام غزالی کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی۔ امام غزالی کی بڑی مشہور کتابیں ہیں، جن میں سے ایک کا نام مکاشفۃ القلوب ہے، اور اس کے علاوہ کیمیاء سعادت، ایھا البلد، احیاء علوم، منہاج العابدین، المنقذ من الضلال، المستصفیٰ، یہ مشہور کتابیں ہیں امام غزالی کی۔ اور وہ حضرات جن کا تعلق تصوف کی دنیا سے ہے، پیری مریدی کی دنیا سے ہے، روحانیت سے ان کا لنک ہے، آپ ان کو جا کر پوچھیں، خواہ عجم کے اندر رہتے ہو یا پھر عرب کے اندر رہتے ہو، کہیں گے ہم امام غزالی کی کتابوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام غزالی کا مقام اتنا عظیم ہے، میں آپ کو ایک کتاب کا حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کی تفسیر کے حوالے سے روح البیان کا نام بڑا مشہور ہے، اور صاحب روح البیان کے اندر بھی تصوف کا رنگ بڑا گہرا نظر آتا ہے، اور جب آپ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں تو روحانیت کی باتیں بڑی لکھا کرتے ہیں، تصوف کے حوالے سے بڑے عجیب اور غریب جو ہے نکات بیان کرتے ہیں، اور روحانیت کے حوالے سے بڑے لطائف پیش کرتے ہیں۔ آپ نے اس بات کو لکھا روح البیان کے اندر، علامہ اسماعیل حقی لکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں امام ابو الحسن شاذلی صاحب حزب البحر، بڑا اہم وظیفہ ہے حزب البحر کا، اور وہ وظیفہ اتنا اہم ہے کہ اس وظیفے کے تحت جو ہے انسان بڑا پرکشش بن جاتا ہے، اور اس کی زبان میں اللہ رب العزت بڑی تاثیر پیش کرتا ہے۔ یہ وظیفہ امام ابو الحسن شاذلی سے منسوب ہے۔ امام ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسجد اقصی میں ہوں، ہمارا قبلہ اول، اور وہاں کثیر تعداد میں انبیاء کرام موجود ہیں، جن میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور میرے آقا علیہ السلام کی ذات ببرکت بھی موجود ہے۔ کثیر انبیاء کرام، اور کثیر انبیاء کرام کی جرمٹ میں نبی علیہ السلام کا وجود مسعود بھی جلوہ گر ہے۔ میرے آقا علیہ السلام موجود تھے، تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں ایک سوال کر دیا۔ سوال بڑا قابل توجہ ہے۔ سوال یہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے،
یہ سوال ہے۔ اب دیکھیں رب نے اس امت کے علماء کو کتنا عظیم مقام عطا فرمایا۔ میں ان علماء کی بات کرتا ہوں جو علماء ربانیین کہلاتے ہیں، جن کے پاس علم کا سمندر بھی نظر آتا ہے اور تقوی اور پرہیزگاری کا چراغ بھی نظر آتا ہے، تو علم کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے، عمل کے اعتبار سے بھی لاجواب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایسے میرے جو علماء ہیں ان کی شان کیا ہے؟ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جو علماء ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ آپ نے یہ فرمایا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بارگاہ رسالت میں سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بات سے آگاہ کریں کہ آپ نے جو یہ ارشاد فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، ان کا نام بتائیں کون کون سے ہیں؟ ایک کا نام لیں۔ میرے آقا علیہ السلام بقول امام ابو الحسن شاذلی کے صاحب حزب البحر فرماتے میں نے دیکھا امام غزالی بھی موجود تھے۔ میرے آقا نے امام غزالی کی طرف اشارہ فرمایا ان میں سے ایک یہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں رب جلیل نے امام غزالی کو کتنا عظیم مقام عطا فرمایا، کتنی عظیم شان اور شوکت عطا فرمائی کہ امام غزالی کے متعلق میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرے امت کے علماء سے ہے جن کے متعلق میں نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے۔ اتنا عظیم مقام، اتنی شان و شوکت زبان رسالت امام علیہ السلام جس کی تائید اور توثیق فرما رہی ہے، رب کی بارگاہ میں ان کا مقام کتنا عظیم ہوگا۔ اور الحمدللہ ان کے مدار پر انوار پر مجھے بغداد معلیٰ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ ان کے دربار پر حاضری دی اور کوشش کر رہے تھے کہ ان کے فیضان کو لوٹیں، اور ہمیں رب کی ذات سے امید ہے ان کی برکتیں بھی ملی ہوگی، رب کا بڑا کرم ہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی کے متعلق ایک اور بات میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ بھی بڑی قابل توجہ ہے، اور اس کو لکھنے والے صاحب نبراس ہیں عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمہ، اور آپ کا مدار پر انوار جو ہے یہ مظفر گڑھ سے آگے کوٹ ادو میں ہے۔ میں نے وہاں بھی حاضری دی ہے، اس کا شرف حاصل کیا ہے، اور آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی رب نے آپ کو چھوٹی عمر میں بڑا کمال عطا فرمایا۔ 33 برس کی غالباً عمر تھی، آپ کا انتقال ہو گیا۔ 33 برس کی عمر میں آپ نے لمبی عمر نہیں پائی۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز پرہاروی جب آپ درسگاہ بیٹھے، ایڈمٹ ہوئے، ایڈمیشن آپ کا ہوا، تو آپ کے استاد آپ کو پڑھاتے، آپ کے ذہن میں بات ہی نہیں بیٹھتی، نکل جاتی۔ استاد کہتا یہ پڑھو، نکل جاتی۔ دماغ بڑا کمزور تھا، حافظہ بہت زیادہ کمزور تھا، اور استاد آپ سے بیزار ہو گیا، اکتا گیا کہ یہ کیسا طالب علم پڑھا تھا، اس کے دماغ میں بیٹھتا ہی نہیں، دماغ کے اندر بیٹھتا ہی نہیں۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز پرہاروی کو فرمایا کہ جاؤ میں تمہیں درسگاہ سے نکالتا ہوں، تمہارا کام نہیں کتابیں پڑھنا، اپنا کام کرو۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز پرہاروی نے فرمایا اگر میرا کام جو ہے کتابیں پڑھنا نہیں ہے تو کم از کم میں آپ کی خدمت تو کر سکتا ہوں، خادم تو بن سکتا ہوں، آپ کی جوتیاں اٹھاؤ، پانی بھر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمہ نے جب یہ عرض کی تو آپ کے استاد نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ رات کا وقت تھا، آپ کے استاد سوئے ہوئے تھے، عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمہ بھی آپ کے بغل میں قریب میں سوئے ہوئے تھے، تو آپ کے استاد محترم نے رات کو کہا کہ پانی لے کر آؤ، آپ نیند میں تھے۔ عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمہ پانی لینے کے لیے باہر گئے کنویں کی طرف، اور آپ کے استاد چونکہ نیند میں تھے، انہیں پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دروازے کو بند کر دیا۔ عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمہ پانی لے کر آتے تو دروازہ بند تھا۔ اب آپ نے سوچا کہ لگتا ہے میرا استاد سو گیا ہے، دستک دوں گا تو نیند میں خلل اندازی ہوگی۔ آپ نے اٹھایا نہیں، ساری رات انتظار کرتے رہے۔ اب فجر کا وقت ہونے لگا تو استاد محترم نے پھر جو ہے نا آواز دی، عبدالعزیز کہاں ہے؟ اے نا عبدالعزیز، عبدالعزیز کہاں ہے؟ تو آپ نے اس آواز کو سنا دروازے کے باہر سے، جواب دیا کہ حضرت میں یہاں باہر موجود ہوں۔ کہا باہر کیا کر رہے تھے؟ کہا آپ نے فرمایا تھا پانی لینے کا،
آپ غالباً نیند میں تھے، تو پھر اس وقت آپ نے سینے سے لگا لیا اور پھر آپ غسل خانے کی طرف گئے، تو اسی دوران جو ہے حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور عبدالعزیز کو سینے سے لگا دیا۔ جب سینے سے لگایا تو پھر عبدالعزیز کو پوچھا اب تیرے پاس کتنا علم ہے؟ تو کہتے ہیں اب کسبی علم نہیں ہے، رب نے مجھے وہبی علم عطا فرما دیا۔ یہی حضرت سیدنا عبدالعزیز پر حاروی علیہ رحمہ صاحب نبراس ایک بات کو درج فرماتے ہیں، اور وہ بات بھی امام ابو الحسن الشاذلی علیہ رحمہ سے ہی منسوب ہے جو صاحب حزب البحر ہے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے نبی کا دیدار کیا، ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں خواب کے اندر پیارے مصطفیٰ کا دیدار کیا، آپ کے پاس دو انبیاء کرام موجود تھے، ایک حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں موجود تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فخر کرنے لگے اپنی امت کے ایک عالم پر، اور اس عالم کا نام ہے امام غزالی۔ فخر کرنے لگے، اور پھر میرے آقا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا بتاؤ کیا تمہاری امت میں اس جیسا کوئی عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی امت میں جو امام غزالی ہے نا، امام غزالی کی طرح ہماری امت میں کوئی عالم نہیں ہے۔ یہ حضرت سیدنا امام غزالی کا مقام اور وقار جو ہے بارگاہ رسالت میں ہے اور بارگاہ الوہیت میں ہے۔ رب نے حضرت امام غزالی کو بڑا عظیم مقام عطا فرمایا، بڑی شان عطا فرمائی۔ امام غزالی کے متعلق ابن عساکر نے کیا لکھا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جو بڑی قابل توجہ بات ہے۔ ابن عساکر جو بڑے عظیم محقق ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امام غزالی کو رب نے اتنا عظیم مقام عطا فرمایا رب نے جو ذہانت اور فطانت امام غزالی کو عطا فرمائی، ایسی ذہانت اور فطانت جو ہے نہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے نہ میرے کانوں نے سنا ہے۔ رب نے بڑا ذہین بنایا تھا، اور اتنا ذہین بنایا ہے کہ آپ نے فلسفے پر بڑی عظیم کتابیں لکھی ہیں، بڑی مدلل کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کی بہت سی کتابیں آج انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو کر یورپ کی یونیورسٹیوں کے اندر پڑھائی جا رہی ہے، یورپ کی یونیورسٹیوں کے اندر پڑھائی جا رہی ہے، اور جن کی عظمتوں کے گیت جو ہے وہ علی سینا گا رہے ہیں، اور وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا امام غزالی ہے۔ یعنی دنیاوی اور عصری علوم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو لاجواب امام غزالی نظر آتے ہیں، اور جب تصوف اور روحانیت میں دیکھا جائے تو امام غزالی جو ہے لاجواب اور بے مثال نظر آتے ہیں۔ رب نے امام غزالی کو بڑا عظیم مقام عطا فرمایا۔ امام ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں، فرمایا میں تو یہ کہتا ہوں اگر تمہیں کوئی حاجت ہو نا، اگر تمہیں کوئی حاجت ہو تو رب کی بارگاہ میں امام غزالی کا وسیلہ پیش کرو، رب کی بارگاہ میں امام غزالی کا وسیلہ پیش کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ صاحب حزب البحر کہہ رہے ہیں، جن کا عظیم وظیفہ ہے، جن کے وظیفے کو پڑھ کر بندہ جو ہے خدا کا مقرب ہو جاتا ہے۔ وہ صاحب کتنی عظیم ہستی ہے، اور وہ سکھلا رہی ہے، رہتی دنیا تک اس بات کا درس دے رہی ہے۔ یاد رکھنا جب امام غزالی کا وسیلہ پیش کرو گے تو رب تمہاری دعاؤں کو جلدی قبول فرما لے گا۔ اتنے عظیم ولی حضرت سیدنا امام غزالی۔ امام غزالی کے متعلق ایک اور بات پیش کرنا چاہتا ہوں، بڑی اہم بات۔ موت کیسے ہوئی امام غزالی کی؟ وصال کیسے ہوا؟ آپ کا وصال 505 ہجری میں ہوا ہے۔ اب دیکھیں 450 ہجری میں آپ کی ولادت ہے اور 505 ہجری میں آپ کا وصال ہے۔ اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے آپ کی عمر تقریباً ہو گئی 55 سال، 55 ایئرس، یہ آپ کی عمر ہوتی ہے۔ یہ تو اسلامی کیلنڈر ہے۔ اب اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ظاہر بات ہے دن کم ہوتے ہیں، اور عیسوی کیلنڈر کے ایام زیادہ ہیں، ڈیز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے دیکھیں تو امام غزالی کی عمر جو ہے تقریباً ہوگی 52 یا 53 سالہ، یہ آپ نے عمر پائی، 52 یا 53 سالہ آپ کی عمر ہے۔
لیکن جب اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کی عمر 55 سالہ ہے، یعنی بہت طویل عمر نہیں، ایک نارمل عمر آپ نے پائی ہے، اور متعدد کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی ہے۔ اور ابن تیمیہ جیسا شخص جو بڑا نقاد کہلاتا ہے، اور ہمارے علماء اسے مسلم نہیں مانتے، تسلیم نہیں کرتے، لیکن علم کی دنیا میں اس نے اپنا لوہا منوایا۔ وہ امام غزالی پر اگرچہ تنقیدیں کرتا ہے، لیکن تنقیدات کرنے کے ساتھ یہ کہتا ہے تصوف کی جو کتابیں امام غزالی نے لکھی ہے وہ اخلاص سے بڑی بھی ہے، جب ان کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو دل پسیج جاتا ہے، خوف خدا طاری ہو جاتا ہے۔ یہ ابن تیمیہ لکھتا ہے۔ اب ابن تیمیہ ہمارا امام نہیں ہے، اغیار اسے اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، اور علمی دنیا میں اس نے اپنا لوہا بھی منوایا ہے۔ اب ابن تیمیہ جو ہے امام غزالی پر اگرچہ تنقیدات کرتا ہے، لیکن جب تصوف کی کتابوں میں اس عمل اور تقوی اور پرہیزگاری کی جو جھلکیاں دیکھتا ہے تو کہتا ہے، دل تو یہی کہتا ہے کہ امام غزالی نے اخلاص سے بھرپور یہ کتابیں لکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ دیکھے گئے جب مکاشفۃ القلوب کا مطالعہ کرتے ہیں، کیمیاء سعادت کا مطالعہ کرتے ہیں، احیاء علوم کا مطالعہ کرتے ہیں، تو پھر ان کے دلوں میں خوف خدا طاری ہو جاتا ہے، خوف خدا۔ یہ وہ امام غزالی ہے، اتنی عظیم ہستی ہے، اور رب نے بڑا عظیم مقام عطا فرمایا۔ امام غزالی 505 ہجری کی بات ہے، آپ کا وصال کا وقت قریب آ گیا، بڑی شان سے انتقال ہوا ہے، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ امام غزالی 505 ہجری ہے، پیر کا دن تھا۔ اب دیکھیں دن بھی بڑا اچھا ملا، یوم الاثنین، پیر کا دن ہے۔ میرے آقا ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے، ہر پیر کو آپ کا معمول تھا، آپ روزہ رکھتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس دن میری پیدائش بھی ہے، یعنی ہر پیر والے دن میرے آقا اپنا میلاد مناتے تھے۔ اب پیر کا دن بڑا عظیم دن ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دن روزہ رکھتے۔ پیر کا دن تھا، نماز فجر ادا کی، وضو کیا، نماز فجر ادا کی۔ نماز فجر کے بعد آپ کے گھر والے موجود تھے، آپ نے گھر والوں کو کہا کہ میرا کفن لے آؤ۔ اب دیکھیں پہلے سے اطلاع مل گئی، فرمایا کفن لے آؤ۔ لوگ کفن لے آئے، آپ نے کفن کو پکارا اور اسے چومنے لگے اور ماتھے پر لگانے لگے، اور آپ کے برادر حضرت سیدنا امام احمد غزالی، یہ بھی تصوف کے بہت بڑے بادشاہ تھے، اور علم اور عمل تقوی پرہیزگاری کے اعتبار سے رہبر اور قیادت ان کے پاس ہے، امام احمد غزالی۔ اور میں جو تذکرہ کر رہا ہوں امام محمد غزالی کا کر رہا ہوں، یہ دونوں بھائی ہیں، امام محمد غزالی اور امام احمد غزالی۔ اور یہاں ایک اور بات بھی واضح کرنا چاہ رہا ہوں، بغداد معلی میں مدار امام محمد غزالی کا ہے، جو صاحب کیمیاء سعادت ہے، صاحب احیاء علوم دین ہے، اور صاحب منہاج العابدین ہے، اور تختی بھی یہی لگی ہوئی ہے۔ لیکن میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا تو بہت سے علماء نے یہ فرمایا آپ کا مزار بغداد میں نہیں ہے بلکہ آپ کا مزار طوس کے اندر ہے۔ اب ان علماء کو پوچھا کہ جب آپ کا مزار طوس میں ہے تو بغداد میں جو مزار موجود ہے یہ کون ہے؟ تو فرمایا یہ ان کے برادر احمد غزالی ہیں۔ لیکن بعض علماء نے یہ فرمایا نہیں یہی امام غزالی ہے اور انہی کا مزار ہے، انہی کا مزار ہے۔ جو میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا کہ سرکار بغداد سیدنا غوث اعظم کے دربار پر حاضری دیتے ہیں تو تقریباً آدھا کلومیٹر سے کم جو ہے ہم واک کرتے ہیں تو آگے جا کر دائیں جانب جو ہے امام غزالی کا مزار موجود ہے، دائیں جانب امام غزالی کا مزار پر انوار موجود ہے۔ اور ایک اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں، یہ دل کا دکھرا سنانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ امام غزالی کا مزار صدام کے دور میں بڑا پرکشش بنا ہوا تھا، بڑا شاندار بنا ہوا تھا۔ جب سے ایرانیوں کی حکومت آ گئی اور شیعوں کی حکومت عراق پر آ گئی، اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ اسلاف، وہ اکابر جو اہل بیت سے تعلق نہیں رکھتے لیکن ہمارے اسلاف ہے، ہمارے اکابر ہے، ان مزارات کو لوگ اب نظر انداز کر رہے ہیں، کوئی بناوٹ نہیں ہو رہی، بالکل سمپل بنتے جا رہے، کوئی خرچہ نہیں ہو رہا،
لیکن جب صدام حسین کا دور تھا تو عراق میں ہمارے جتنے اسلاف تھے، جتنے اکابر تھے، جب ان کے مزارات کو دیکھا جاتا تو نظریں جو ہے دیکھتی ہی رہ جاتی تھی۔ یہ صدام حسین نے بہت بڑا کام کیا تھا، لیکن اب ختم۔ اب تو ظاہری بات ہے شیعوں کی حکومت ہے اور شیعوں کا وہاں ڈنڈا چلتا ہے، جو وہ چاہیں وہی ہوتا ہے وہاں، اور دل بھی جلتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ بعض مقامات پر تو میں کہتا تھا کہ ایسا لگتا ہے جیسے ہم امام بارے میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ حال ہے، یعنی اہل بیت ہو یا دیگر اسلاف ہو، یاد رکھیے گا وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے کلیجے کا نور ہے، اور ہم دل اور جان سے ان سے پیار اور محبت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر ہیں، ہمارے سر کے تاج ہے، انہی کے صدقے ہمیں اسلام ملا ہے، انہی کے صدقے ہمیں قرآن ملا ہے، انہی کے صدقے جو ہے ہمیں مکین گنبد خضرا ملا ہے۔ تو حضرت سیدنا امام غزالی جو ہے، پیر کا دن تھا، نماز فجر ادا فرما لی۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے کفن منگوا لیا، کفن پیش کیا، آپ نے چوما ماتھے سے لگایا، آپ کی زبان پر یہ کلمات آئے، رب کا حکم میری سر آنکھوں پر، رب کا حکم میری سر آنکھوں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ امام غزالی کو اطلاع مل گئی، میری روح قبض ہوگی۔ آپ نے کفن کو اپنے اوپر اوڑھ لیا، اوڑھنے کے بعد جیسے مردے کو دفنایا جاتا ہے نا کہ منہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، اور یہاں بادامی مسجد کے اعتبار سے اگر منہ یہاں کیا جائے، قدم اس طریقے سے، تو امام غزالی اس طریقے سے کفن پہن کر سو گئے۔ جب کفن پہن کر اس طریقے سے سوئے، خاموشی چھا گئی۔ اب لوگوں نے یہ سوچا کہ چلو امام غزالی کو اٹھائیں، لیکن جب امام غزالی کو اٹھانے لگے تو روح قبض ہو چکی تھی۔ اب دیکھیں اتنی شان سے امام غزالی دنیا سے جا رہے ہیں، کتنے عظیم ولی ہیں، رب نے کتنا عظیم مقام عطا فرمایا اور کس بلند مرتبے پر فائز ہیں، اور الحمدللہ ہم تو اس بات کو سعادت سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے مزارات پر جائیں تاکہ خدا کی رحمتوں کو لوٹیں، اس لیے کہ یہ صاحب برکات ہوتے ہیں، رب کی رحمتیں ان کے مزارات پر چھما چھم برستی ہے، چھما چھم برستی ہے۔ تو امام غزالی ہو یا بشر حافظی ہو یا ابو بکر شبلی ہو یا جنید بغدادی ہو یا معروف کرقی ہو یا پھر حضرت سیدنا سری سختی ہو یا حضرت سیدنا موسیٰ کاظم ہو یا حضرت سیدنا محمد جواد ہو، یہ سب کے سب ہمارے اکابر ہیں، اور الحمدللہ ہم دل و جان سے ان سے پیار و محبت کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ رب کا بڑا کرم ہوا کہ رب نے ان تمام کے مزارات پر حاضری کا شرف دیا۔